جائیں، ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمارے پاس اب راستہ نہیں بچا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے یہ پریس کانفرنس میں ہم یہ آخری دفعہ ان کو بتا رہے ہیں کہ ہمیں احتجاج پہ مجبور کر رہے ہیں یہ لوگ کہ آپ روٹو پہ آئے، دھرنا دے دیں، احتجاج کرے۔ ہمیں اس نہج پہ انہوں نے آج لا کے کھڑا کر دیا۔ ہم آخری دفعہ ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ستمبر سے پہلے ہفتے سے ہم انشاءاللہ اگر ہماری بات نہیں مانی گئی تو ہم باضابطہ طور پہ دھرنا دیں گے، احتجاج کریں گے۔ یہ ہمارا حق ہے اور ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ آج میڈیا کے ذریعے ہم ایک دفعہ ان کو آخری پیغام دینا چاہتے ہیں۔ چیف الیکشن کمشنر اپنی مراعات کے لیے ایک دن میں اپنی تنخواہ کے لیے وہ اس ایکٹ کو، اس رولز کو جو اس کا چیف الیکشن کمشنر کا تھا، اس کو ایک رات میں راتوں رات وہ تبدیل کرا کے اپنی تنخواہ بڑھا سکتا ہے۔ پھر ایک لیٹر لکھتا ہے، یہ 5 جولائی سے یہ لیٹر بازی شروع ہو گئی ہے۔ جولائی کا مہینہ، اگست کا مہینہ، 2 مہینے ہمیں اس نے ٹارچر کیا۔ ایک ادارے کو لیٹر لکھتا ہے، دوسرے ادارے کو لیٹر لکھتا ہے، نوٹیفیکیشن نہیں کرتا۔ ہم ابھی اس سے یہ آخری دفعہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس 10-12 دن ہیں، ان میں ہمیں نوٹیفیکیشن چاہیے، ہمیں لیٹر بازی نہیں چاہیے۔ ایک لیٹر اس نے پھر چیف سیکرٹری کو لکھا ہے، گول مول کر کے وہ بھی، اور چیف سیکرٹری نے شاید اس کو اپنے ڈسٹ بن میں ڈال دیا ہے۔ اس کا فردر پروسیس کہیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ اس کو چاہیے چیف الیکشن کمشنر کو فوری طور پہ، اس کے پاس ریٹائر ججز موجود ہیں، گلگت بلتستان کے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہمارے حق میں فیصلہ دے دو، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا الیکشن چوری ہو گیا ہے، ہم عدالتیں چاہتے ہیں، ہم انصاف چاہتے ہیں۔ اس لیے یہ آخری دفعہ ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اس 10-12 دن آپ کے پاس ہے، ہمیں نوٹیفیکیشن چاہیے، ہمیں آپ کی لیٹر بازی کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ٹرکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پچھلے 6-8 مہینوں سے تو عدالتوں نے تاریخ پہ تاریخ دے کے، جبکہ ایک قانون بنا ہوا ہے، ایک ایکٹ بنا ہوا ہے جس کے تحت یہ الیکشن ہوا ہے، اس ایکٹ میں کلیئر یہ بات واضح طور پہ لکھی ہے کہ 120 دنوں کے اندر آپ نے فیصلہ دینا ہے۔ یہ فتح اللہ، کیا یہ چیف منسٹر ان کے چہیتے ہیں؟ یہ جعلی مینڈیٹ لے کے اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں۔ کل عدالت فیصلہ دیتی ہے کہ یہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، پھر اس وقت ان کی لیجسلیشن کی کیا حیثیت ہوگی؟ ان کے جو فیصلے ہوئے ہیں عوام کے لیے، ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ ہم اپنا مینڈیٹ جو چوری کیا ہے کچھ الیکشن کمشنر نے اور کچھ اداروں کی مدد سے، ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں، مزید ظلم مت کرو، کہ ہمیں اتنا مجبور مت کرو کہ ہم ہر بات پبلک کے سامنے لائیں۔ وہ باتیں جو آج تک کمروں میں ہوئی ہیں وہ پبلک کے سامنے لائیں، ہمیں مجبور نہ کیا جائے، اس وقت ہمیں گلہ نہ کیا جائے۔ ہم کہتے ہیں کہ کیا یہ فتح اللہ صاحب اتنے طاقتور ہیں کہ پوری ریاست کو اس نے مفلوج بنایا ہوا ہے، پورے چیف الیکشن کمشنر کو اس نے مفلوج بنا ہوا ہے، ایون عدالتوں کے حد تک مفلوج بنایا ہوا ہے کہ یہ عدالتوں میں پیش نہیں ہوتا ہے۔ عدالتیں تاریخ پہ تاریخ دیتی ہے، اور آج 10 مہینے بعد وہ ٹریبیونل آٹومیٹک ختم ہو گیا۔ اب ہمارا ایک ہی مطالبہ ہے کہ ہمیں 2 ٹریبیونل دیے جائے تاکہ یہ اس کیس کا فیصلہ جو ہے قانون اور آئین کے مطابق جلد ہو۔ 2009 میں 2 ٹریبیونل بنے تھے، 2015 میں 2 ٹریبیونل بنے تھے، اور یہ اس کو بچانا چاہتے ہیں۔ کیا اور مقاصد ہے کہ اس گلگت کے امن کو تباہ کرنا چاہتے ہیں؟ ہم آخری دفعہ ان کو کہتے ہیں ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آپ فوری طور پہ، ورنہ یہ 1 گھنٹے کا کام ہے نوٹیفیکیشن کرنا، یہ لیٹر بازی ہمیں نہیں چاہیے۔ اپنے مراعات کے لیے، اپنی جو ہے وہ چیف ججی کے لیے راتوں رات سمری جاتی ہے، تو کیا ٹریبیونل 1 دن میں نہیں بن سکتا ہے؟ تو ہم آخری دفعہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹریبیونل فوری طور پہ 2 ٹریبیونل قائم کیا جائے، نہیں تو ہم جو ہے ستمبر کے مہینے میں اپنا اگلا لاعمل وہ احتجاج کا ہوگا، وہ دھرنوں کا ہوگا، ہم آج اعلان کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تمام صحافی برادری کا، پارٹی قائدین کا
میں مشکور ہوں کہ اس پریس کانفرنس میں آئے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ تمام صحافی برادری کا شکریہ. دیکھیں ہم کیا کہہ رہے ہیں, دنیا میں کون سا ایسا نظام ہے جو عدالت کے بغیر چلے؟ ریاست بغیر عدالت کے ریاست نہیں کہلاتی. اگر ریاست کے کمپوننٹس کو آپ لے رہے ہیں تو عدالت کے بغیر ریاست نہیں کہلاتی. تو گلگت بلتستان میں کون سا راج قائم ہے؟ داد رسی کے لیے عدالت موجود نہیں ہے, قانون سازی کے لیے اسمبلی موجود نہیں ہے, حکمرانی کے لیے حکومت موجود نہیں ہے. آپ نے حکومت دیکھی ہے پچھلے 9 مہینے میں؟ اس پورے 9 مہینے میں حکومت نہیں ہے. حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. چاہے کورونا کا مسئلہ ہوتا ہے حکومت نظر نہیں آتی, چاہے سیلاب کا مسئلہ ہوتا ہے حکومت نظر نہیں ہوتی, چاہے لوگوں کی مشکلات ہوتی ہیں, آٹے کا مسئلہ ہوتا ہے, کسی اور ایشو کے اوپر ایشوز کھڑے ہوتے ہیں, حکومت کا نام و نشان نہیں ہے. تو آپ لوگ بتا دیں پچھلے 9 مہینے میں تو ہمیں حکومت نظر نہیں آتی. حکومت 9 مہینے میں شاید 8 مہینے یا 6 مہینے اسلام آباد میں ہے, گلگت بلتستان میں تو حکومت نہیں. اسمبلی کو تالا لگ چکا آپ کے سامنے, اسمبلی بند ہے, پچھلے 9 مہینے سے اسمبلی بند. شاذ و نادر ایک اجلاس بلایا جاتا ہے 1 دن کے لیے, اس 1 دن میں کبھی بجٹ پیش کرنا ہوتا ہے, کبھی کسی کے مراد کا مسئلہ ہوتا ہے, کبھی کسی کو سٹائفن دینی ہوتی ہے. اس اسمبلی کی 9 مہینے کی کارکردگی کیا ہے؟ اس پوری اسمبلی کی 9 مہینے کی مجھے کارکردگی بتائیں. اس اسمبلی کی سٹینڈنگ کمیٹیز نہیں بن رہی, اس اسمبلی کے سیشنز نہیں ہو رہے, اس اسمبلی کے اندر جتنی قانون سازی ہم دے رہے ہیں سب کی سب کو پینڈنگ کیا جاتا ہے, کوئی قانون سازی نہیں ہو رہی. اب اس ڈبی اسمبلی کے اندر کرے کیا؟ ایسا تو نہیں ہے کہ مطلب آپ لوگوں کو اس اسمبلی سے نکال کے پھر عوام میں بھیج دیں. اور ہمیں بھی یہ یقین ہو رہا ہے کہ یہ اسمبلی ڈمی ہے, اس کو ڈمی رکھا گیا ہے, اس کے اندر کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو رہی, کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. جس طرح ایک اسمبلی کا اپنا مینڈیٹ ہوتا ہے وہ اسمبلی مینڈیٹ کو لے کے چلتی ہے, وہ ہے نہیں. تو لیجسلیشن بھی نہیں ہے, عدالت بھی نہیں ہے, حکومت بھی نہیں ہے. تو یہ افغانستان کی طرح گلگت بلتستان ابھی فال میں, اس وقت گلگت بلتستان فال میں.